آن لائن علم النفسیات کورس کلاس نمبر 17۔ آج کی اس نشست میں ہم کسی کا دماغ اور ذہن پڑھنے کے حوالے سے جو تکنیکس اور اصول و ضوابط ہیں ان کو سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے چند ایک تکنیکس کا ذکر کیا تھا۔ آج کی اس نشست میں مزید اضافہ کرتے ہوئے ان تکنیکس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ان میں سے ایک چیز کہ جو آپ کسی کے رویے، حرکات و سکنات سے اندازہ لگاتے ہوئے اس کے اندر کے حال کو جان سکتے ہیں، وہ ہے فیصلہ کرنے میں تاخیر کرنا۔ یعنی اگر آپ کسی سے کہیں کہ کیا آپ میرے ساتھ چلو گے، اور وہ بہت دیر تک سوچے یا جواب نہ دے، تو یہ مطلب ہے اس بات کا کہ یہ یا تو جو اصل چیز ہے اس کو چھپانا چاہتا ہے، یا جو اس کی اصل سوچ ہے اس کو چھپانا چاہتا ہے، اس وجہ سے یہ فیصلہ کرنے میں تاخیر کر رہا ہے، یا پھر وہ دل سے آپ کی اس بات کے حوالے سے تیار ہی نہیں ہے۔ تو یہ فیصلہ کرنے میں تاخیر کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طور پر ایک اور انسان کی اندرونی کیفیت کو جانچنے کے حوالے سے جو تکنیکس ہے وہ ہے دوہرا معیار۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں دوسروں سے ایمانداری چاہتا ہوں، یا جیسے ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران ٹھیک ہونے چاہیے، لیکن وہ خود ٹھیک نہیں ہے، وہ خود ٹھیک نہیں ہے، تو یہ گویا کہ اس انسان کے اندرونی تضاد اور ذہنی دورنگی کا اظہار کرتی ہے، یہ والی کیفیت اور اس کا عمل، کہ وہ دوسروں کے بارے میں تو ایمانداری اور صحیح پن چاہتا ہے لیکن خود اس کا حامل نہیں ہے۔ تو اس سے کیا مطلب ہوا کہ یہ شخص اندرونی طور پر تضاد کا شکار ہے اور ذہنی دورنگی کا یہ شخص شکار ہے۔ اسی طرح کسی خاص موقع پر یا خاص موضوع پر کوئی شخص شدید رد عمل کا اظہار کرتا ہے، تو یہ کس بات کی علامت اور دلیل ہے؟ یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ اگلا شخص جس بات کا آپ نے ذکر کیا ہے اس بات سے وہ جذباتی طور پر جڑا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے بیوی کے حق کے حوالے سے گفتگو کی، تو وہ شخص اسی موقع پر شدید رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ آپ نے کہا کہ جی ہمیں بیویوں کا خیال رکھنا چاہیے، تو آگے سے اس کا رد عمل بڑا شدید آتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ بہت ایسی ویسی ہوتی ہیں، ان کا کوئی لحاظ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر وہ اس قسم کا خاص موضوع یا خاص کیفیت میں شدید رد عمل آپ کی گفتگو پر دیتا ہے، تو یہ آپ سمجھ جائیں کہ اس کو پرابلم ہی یہ والا ہے، اس کو پرابلم ہی یہ والا ہے۔ تو یہ گویا کہ اس بات کی دلیل ہوا کرتا ہے کہ یہ شخص جذباتی طور پر اس بات سے جڑا ہوا ہے جو بات میں اس کے سامنے کر رہا ہوں اور جو بات میں اس کے سامنے میں نے پیش کی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بات کرتے ہوئے بار بار موبائل دیکھتا ہے آپ کے ساتھ، یعنی آپ بات کر رہے ہیں یا وہ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے، تو اس دوران وہ بار بار موبائل دیکھتا ہے، موبائل استعمال کرتا ہے، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ جو شخص ہے یہ آپ کی طرف اس کی جو توجہ ہے اس میں کمی پائی جاتی ہے، اور اسی طور پر اس شخص کی آپ کی ذات یا آپ جو اس موقع پر گفتگو کر رہے ہیں اس ٹاپک، اس عنوان میں اس کی عدم دلچسپی ہے، یا پھر وہ کوئی شے چھپا رہا ہے، یا ذہن میں کچھ اس کے اور چیز چل رہی ہے، اس بنا پر وہ بار بار موبائل کا استعمال کر رہا ہے۔ اور اس میں جو سر فہرست شے ہے وہ یہی ہے کہ یہ شخص آپ سے یا آپ کے اس عنوان سے عدم دلچسپی کا اظہار کر رہا ہے، حالانکہ آپ اس سے گفتگو کر رہے ہیں،
اس گفتگو کے دوران اس کا موبائل چلانا اس بات کی علامت اور دلیل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بار بار اپنی چیزوں کو ترتیب دے رہا ہے، یا اپنا بیگ ہے اس کا، یا بال ہے اس کے، یا کاغذات ہیں، انہیں بار بار درست کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، بھلے وہ آپ سے بات کر رہا ہو یا نہیں، یا عام کیفیت میں ہی کیوں نہ ہو، تو یہ اس کی بے چینی اور خود اعتمادی کی جو کمی ہے اس کو ظاہر کرتی ہے۔ عام طور پر آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ جو گھروں کی خواتین ہیں نا، بالخصوص بوڑھی خواتین، ان کو عادت ہوتی ہے وہ رات کو بار بار اٹھ کے کبھی سیف الماری کھولتی ہیں، کپڑوں کو ادھر کر ادھر کر، انہیں رات بھر نیند ہی نہیں آتی، پھر کبھی بکسا کھول لیا، کبھی پیٹی کھول لی، تو یہ ان کی خود اعتمادی کی جو کمی ہے اس پر یہ چیز دلالت کرتی ہے۔ اسی طور پر آپ مردوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں، بعض مردوں کو عادت ہوتی بار بار دراز کھولنا، دیکھنا، یہ کرنا وہ کرنا، تو یہ اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اگر نارمل ماحول میں ہوں تو یہ خود اعتمادی کی کمی کی دلیل ہے کہ اس بندے میں خود اعتمادی نہیں ہے۔ اور اگر خاص ماحول میں ایسا ہو تو یہ اس شخص کی بے چینی کی علامت اور دلیل ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی سے کسی بات کے حوالے سے کسی کو آپ اس کے اوپر زور دے رہے ہیں، اور دوسرا شخص اس دوران، یعنی آپ اسے انفسائز کر رہے ہیں کہ یہ کام ایسے ہے یا ایسے کرنا ہے، کسی بھی شے پر آپ زور دے رہے ہیں، اور وہ شخص اس موقع پر آپ سے نظریں چرائے یا موضوع بدل دے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ وہ اپنی جو اس موقع کی کیفیت ہے اس میں اپنے جو احساسات ہیں ان کو چھپا رہا ہے۔ یعنی آپ جس موضوع پر اس پہ زور دے رہے ہیں کہ یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے، اور یہ کل کو یا فلاں وقت میں مجھے ہر صورت یہ کام چاہیے، اور وہ اس موقع پر نظریں چرانے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ایک بار بار بار، یا موضوع بدل دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی یہ کیفیت ہے کہ وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتا، اور اس کی نگاہ میں اس کام کی اہمیت نہیں ہے، تو وہ اس بات کی علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سوال کے دوران ہاتھوں کی مٹھی کو بند کر لے تو یہ انسان کے اندرونی دباؤ اور خوف کی نشانی ہوا کرتا ہے۔ یعنی آپ یا کوئی بھی شخص سوال کر رہا ہے کسی شخص سے، تو وہ سوال کے دوران ہاتھوں کی مٹھی بند کر لے، یعنی اپنے ہاتھوں کو، انگلیوں کو سمیٹ لے اور مٹھی بنا لے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ مکہ بنا لینا یا مٹھی بند کر لینا، تو یہ سوال کے دوران کیفیت اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ یہ شخص اندرونی طور پر دباؤ یا خوف کا شکار ہے۔ یہ امتحان حال میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور اسی طور پر انٹرویو کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، یا ویسے آپ کسی سے کوئی کویسچن، کوئی سوال کر رہے ہوں تو اس دوران آپ اس حرکت کو نوٹ کر کے تو یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی خاص مقام اور جگہ پر، مثال کے طور پر سکول میں، مدرسہ میں، دفتر میں یا گھر میں بہت شریف اور خاموش ہو، لیکن جیسے ہی اس ماحول سے باہر نکلے، جیسا کہ سکول سے، دفتر سے، آفس سے، اور نکلتے ہی اس کا انداز جارحانہ ہو جائے، سخت ہو جائے، تلخ ہو جائے، ترش ہو جائے، تو یہ اس شخص کی جو دوہری شخصیت ہے اور اسی طور پر جو سماجی دباؤ ہے اس بات کی علامت ہوا کرتا ہے۔ سماجی دباؤ سے مراد یہ ہے کہ معاشرے کی کسی شخصیت یا کسی معاملے کی اسے ٹینشن ہے، تو اس کا یہ اظہار ہوا کرتا ہے کہ وہ خاص ماحول میں تو بڑا شریف اور بڑا سلجھا ہوا، بڑا سنجیدہ ہے، لیکن جیسے ہی اس ماحول سے نکلا تو وہ نہایت جارحانہ انداز اختیار کرتا ہے۔ تو کسی بھی شخصیت کی یہ دوہری شخصیت اور اس کے دوہرے رویے اور اس کی سماجی جو دباؤ ہے اس کی طرف یہ بات علامت کے طور پر اشارہ کرتی ہے۔ اسی طرح
اگر کوئی شخص ہلکی سی بات پر اتنا ہنسے کہ وہ روک نہ سکے، یعنی بات ایک معمولی سی ہے، نارمل سی ہے، کوئی خاص ہنسی والی نہیں، لیکن وہ ہلکی سی بات پر اتنا ہنسا کہ اس کی ہنسی رکی نہیں ہے، تو یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ وہ حقیقت میں گھبرا رہا ہے یا اس کے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ موقع اور یہ وقت جو ہے اتنی لمبی ہنسی کا ہے نہیں، لیکن باوجود اس کے وہ ایک اگر لمبی ہنسی دے رہا ہے کسی ہلکی اور معمولی سی بات پر، تو یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ یہ شخص حقیقت میں اندر سے گھبرایا ہوا ہے، لیکن مصنوعی طور پر اس گھبراہٹ کے برعکس اپنی ہنسی کے طور پر اپنی شخصیت کو اس گھبراہٹ سے نکلا ہوا اگلے بندے کو ثابت کرنا چاہتا ہے، یا پھر اس کے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہے، یعنی سن آپ کو رہا ہے اور فیس آپ کو کر رہا ہے، لیکن اس کے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے۔ اسی طور پر اگر کوئی شخص بار بار بال یا قمیض ٹھیک کر رہا ہو، تو وہ علامت اور دلیل ہے اس بات کی کہ وہ اپنی ظاہری حالت کے بارے میں غیر محفوظ یعنی انسیکیور اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے، بار بار اپنے کپڑوں یا بالوں کو درست کرنا۔ مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ ایک بچہ ہے، آپ کو وہ کہیں پر کھڑا ہوا ملتا ہے اور اس کے ساتھ ایک آدمی ہے، اب وہ بچہ بار بار اپنے کپڑوں کو صحیح کرتا ہے یا بالوں کو بار بار درست کرتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ یہ جو شخص اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے یا بچہ یا کوئی بھی شخص کسی بھی جگہ پر کھڑا ہے، تو یہ اس جگہ پر خود کو غیر محفوظ اور انسیکیور محسوس کر رہا ہے۔ تو آپ اس موقع پر اس بچے کے پاس یا اس شخص کے پاس جا کر پوچھ سکتے ہیں کہ بیٹا کیا بات ہے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کسی کی مجبوری کی وجہ سے، یعنی کسی کے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے اپنی اصل کیفیت اور حالت کو ظاہر نہیں کر پاتا، یعنی وہ زبان سے نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ شخص مجھے اغوا کرنے والا ہے یا یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، خطرہ ہوتا ہے، ڈر اور خوف ہوتا ہے، لیکن آپ اس کیفیت اور علامت سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ شخص اس موقع پر خود کو غیر محفوظ تصور کر رہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے۔ اسی طور پر ایک اور اہم ترین چیز وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے ذہن کو، دماغ کو اور قلبی کیفیات کو جاننا چاہیں تو آپ اس شخص سے اوپن سوال کریں، کھلے سوالات اس سے جو ہے پوچھیں۔ مثال کے طور پر آپ اس سے پوچھیں کہ آپ اس بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں، کوئی بھی شے ہے، ملکی حالات لگا سکتے ہیں یا اسی طور پر کوئی بھی واقعہ ہوا ملک میں آپ اس کا ذکر کر سکتے ہیں کہ آپ اس بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے سوال سے دوسرا شخص اپنے جذبات اور خیالات آپ کے سامنے کھولے گا، جس سے آپ کو اس کے دماغ کا اندر کا جو منظر ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کو سادہ لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ جب کسی سے سوال کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس نے آگے سے جواب دینا ہوتا ہے، تو یہ ایک اہم ترین تکنیک ہے کسی شخص کے اندر جھانکی ڈالنے کی اور اس کو کھولنے، کوریدنے، جانچنے اور پرکھنے کی۔ حتیٰ کہ یہ جو ہماری ایجنسیز ہوا کرتی ہیں ملکی سالمیت کے حوالے سے، یہ بھی مختلف لوگوں سے سوالات اور کویسچن کرتے ہیں، تو ان سوالات میں یہ مثال کے طور پر کوئی مذہبی شخصیت ہے تو اس سے سوالات کریں گے کہ آپ فلاں جہادی تنظیم سے متعلقہ کیا کہتے ہیں، تو ہم ظاہر سی بات ہے کہ آگے گفتگو کریں گے، جواب دیں گے، تو اس سے جب ہم جواب دے رہے ہوتے ہیں، چونکہ ان لوگوں کو یہ ساری تکنیکس پڑھائی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں اور ان کے تجربات کا حصہ ہوتی ہیں، تو پھر وہ اس موقع پر ہماری اس گفتگو اور جواب سے بہت کچھ اخذ کر رہے ہوتے ہیں کہ آیا جس شخصیت یا جس چیز سے متعلقہ میں نے سوال کیا ہے تو یہ شخص اس حوالے سے کس قسم کا رویہ اور کس قسم کا اپنے اندر جذبہ رکھتا ہے، تو اس سے پھر وہ اگلے بندے کا دماغ پڑھتے ہیں، اگلے بندے کے جو ذہن اور اندر اس کی کیفیات ہوتی ہیں
اس کو اخذ کرنے کی اور کشید کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے آپ سے کہا کہ، ایک میں مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ یار یہ جو حافظ سعید ہے، اس کی وجہ سے ملک پاکستان کے نا حالات بڑے خراب ہو جاتے ہیں، انڈیا یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے، بس یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب جب اس نے یہ والی بات کہی نا، اگر تو آپ حافظ سعید صاحب سے ایگری کرتے ہیں اور ان کے ہم نوالا، ہم پیالہ، ہم مشن اور ہم فکر ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا آگے سے رد عمل اور ریئیکشن کیا ہوگا؟ آپ ان کی صفائی پر اتر آئیں گے۔ آپ ان کے وہ جو اس نے خیال پیش کیا نا کہ ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو آپ دفاعی پوزیشن میں آئیں گے نا، ان کا دفاع کریں گے اور کہیں گے کہ نہیں نہیں وہ اچھے آدمی ہیں اور ان کی بڑی خدمات ہیں ملک کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، فلاں کاز کے حوالے سے، وہ محب وطن ہیں، فلاں فلاں۔ تو اب اس نے گویا کہ سوال پھینکا، اس نے کوئی بات کہی اور اس کے جواب میں آپ نے جو کچھ کہا، تو یہ بھی ایک تکنیک ہوتی ہے اگلے بندے کا دماغ پڑھنا، اگلے بندے کا ذہن پڑھنا۔ ایجنسیز والے اکثر وہ اس طرح سے سوالات کر کے اور اس قسم کی بات کر کے اگلے بندے کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، یہ کس کیٹاگری کا ہے۔ اسی طور پر اگر کسی شخص نے آپ سے سوال کیا اور کہا کہ یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، یہ بھی نہ بس ایسے ہی مولوی ہے، بس کہہ لے کہ نا فضول قسم کا، یا یہ وہ اس قسم کی وہ بات کریں گے۔ اب وہ جانچنا چاہتے ہیں کہ آپ آیا اس شخصیت کے حوالے سے کیا رویہ رکھتے ہیں، کیا آپ کے ذہن میں چلتا ہے اور کیا اہمیت ہے اس شخصیت کی آپ کے ہاں۔ تو اس پر جب وہ بات کریں گے تو آپ ظاہر سی بات ہے کہ دفاعی پوزیشن میں آئیں گے۔ یا مثال کے طور پر، یہ تو میں نے آپ کو ویک پوائنٹس کے حوالے سے بات کی کہ وہ کوئی ویک پوائنٹ بیان کرتے ہیں، اچھا پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ جی ماشاءاللہ یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، یہ بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، اسمبلی میں بڑی ان کی توانا آواز ہے، پورے پاکستان کے علماء ان کے پشت پر ہیں، اور یہ ملک پاکستان کے علماء کے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے علماء کے امام ہیں، فلاں فلاں، یہ اس نے گویا تعریفی باتیں کی۔ اب اگر آپ ان سے بیر اور ان سے دشمنی رکھتے ہوں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آگے سے آپ کہیں گے اور نہیں نہیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا یہ بالکل فضول بات ہے، یہ آپ کو پتہ ہی نہیں اس حوالے سے ان کا کیا، یعنی ان کو کیا علماء سمجھتے ہیں کیا نہیں سمجھتے، ہم جانتے ہیں ان کو، تو یہ بات آپ بالکل سمجھو کہ نا غلط کر رہے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ ایسا بندہ ہے وہ ایسا بندہ ہے، یعنی آپ ویک پوائنٹس بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے وہ اخذ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ آیا ان کا حمایتی ہے یا ان کا مخالف ہے۔ اسی طرح آپ سیاسی شخصیات سے متعلقہ بھی لگا سکتے ہیں۔ کسی شخص نے عمران خان سے متعلقہ بات کی کہ یار اس نے تو ملک کا بیڑا غرق ہی کر دیا، یہ اس نے جملہ بولا۔ اب اگر آپ اس کے حمایتی ہوئے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کیا کریں گے؟ اس کے فضائل اور اس کے جو کارنامے ہیں ان کو بیان کریں گے، یا ان کے غلط کاموں کا آپ دفاع کریں گے، تو اس سے وہ بندہ اخذ کر لے گا کہ یہ بندہ عمران خان کا حمایتی ہے۔ اور اگر اس نے جو ہے اس کے ویک پوائنٹ کو بیان کیا آپ کے سامنے اور آپ نے بھی اس سے ایگری کیا کہ ہاں ہاں یار جب اس کا دور حکومت آیا تھا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، شکر ہے کہ جان چھوٹی، تو اس سے وہ پھر اخذ کرتا ہے کہ آپ اس کے حمایتی نہیں بلکہ آپ اس کے مخالف ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ جو شخص سوال کر رہا ہے بالخصوص ایجنسیز والے، تو ان کا وہی بات جو یہ زبان سے کہہ رہے ہیں اس بات کا حامل ہونا یہ ضروری نہیں ہوا کرتا۔ یعنی اگر کوئی شخص آپ سے سوال کر رہا ہے کسی بھی شے سے متعلقہ، یہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ وہی موقف اس شخص کا ہو، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ ایجنسیز والے ان کو یہ تکنیکس پڑھائی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں کہ آپ نے یوں کسی کا اندر اگلوانا ہے، کسی کا اندر پیٹا باہر لانا ہے، اس کے دل دماغ کو پڑھنا ہے اور اخذ کرنا ہے کہ یہ بندہ کس کیٹاگری کا ہے۔ اگر آپ ملک پاکستان میں جو خوارج ہیں ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، مثال کے طور پر جو ٹی ٹی پی ہے پاکستان میں، تحریک طالبان پاکستان، کوئی شخص اس حوالے سے آپ سے سوال کرتا ہے اور مثال کے طور پر وہ آپ سے کہتا ہے کہ
یہ ماشاءاللہ شریعت کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، یہ جہاد کر رہے ہیں، اگر تو آپ ہوئے ان کے حامی، خوارج کے، طالبان، تحریک طالبان پاکستان کے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کیا کریں گے؟ آپ ان کو جو ہے کہیں گے ہاں ہاں بالکل یہ شریعت کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، ان کا موقف صحیح ہے اور یہ جہاد کر رہے ہیں، ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے، انشاءاللہ یہ ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے۔ اگر تو آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو وہ شخص اخذ کر لے گا کہ اس کا تعلق بھی بجائے روابط کے حساب سے ہو نہ ہو، لیکن کم از کم قلبی، ذہنی اور دماغی طور پر یہ ایگری کرتا ہے ان کے موقف سے اور ان کے تمام تر معاملات سے، تو اس طرح سے وہ آپ کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر جو اس نے بات کی نا کہ وہ ایسے ہیں وہ ویسے ہیں، میں نے آپ کو کہا کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ جو شخص آپ سے پوچھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، کویسچن کر رہا ہے کسی بھی حوالے سے، وہ بھی اسی موقف کا حامل ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ میں آپ کو اگلی بات بھی بتا دوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایجنسیز والے اسپیشل علماء کے پاس یا مذہبی لوگوں کے پاس ان کے دفاتر یا ان کے مدرسوں یا ان کی مساجد یا ان کے گھروں میں بیٹھک میں آ کر اسپیشل سوالات کرتے ہیں اس قسم کے، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ اس پوزیشن میں ہم سے اگلوانا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی راہ چلتا ہوا، کہیں آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں پر آپ ٹھیلے پہ ہیں، چائے پی رہے ہیں، ڈھابے پہ ہیں، فلاں فلاں، یعنی آپ کی جو اپنی جائے وقوع ہے اس سے ہٹ کر اور انہونے انداز میں کوئی شخص آپ سے اس قسم کے سوالات کرنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ وہ نارمل پوزیشن میں ہے، یعنی شکل و شباہت کے اعتبار سے آپ کو وہ کوئی اس قسم کا بندہ نہیں لگتا، بھلے اس نے داڑھی ہی کیوں نہ رکھی ہو، تو اگر وہ آپ سے اس قسم کے سوالات کرتا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ کرامن کاتبین ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ سمجھ جائیے کہ یہ ہمارے اعمال کو نوٹ کرنے والے احباب ہیں، یعنی ایجنسیز والے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا روپ ایک نہیں ہوا کرتا، کیونکہ وہ اگر ایک روپ میں آئیں، مخصوص یونیفارم میں آئیں اور مخصوص اپنی حیت اور کیفیت میں آئیں، تو اس سے تو جج ہو جائے گا کہ یہ ایجنسیز والے ہیں، تو وہ آتے ہیں لوگوں کے پاس لوگوں کے روپ میں، جیسا جس کو آپ کہتے ہیں نا دیس ویسا بھیس۔ مثال کے طور پر اگر آپ عالم ہیں تو آپ کے پاس آئیں گے داڑھی، پگڑی، ٹوپی اور جبے کبے کے ماحول میں آئیں گے اور اس کو استعمال کرتے ہوئے آئیں گے۔ اگر آپ سوٹڈ بوٹڈ ہے آپ کے پاس وہ اسی کیفیت میں آئیں گے، اور اگر آپ جو ہے نارمل کیفیت میں ہیں، یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایک امام مسجد ہیں، تو ممکن ہے کہ وہ مقتدی کے روپ میں آپ کے پاس آئیں، تو اس میں آپ کو معلوم نہیں پڑے گا کہ یہ کون شخص ہے اور کون نہیں، حتیٰ کہ بعض مقتدیوں کی شکل اور حایت میں آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور سوال ان کا حالات حاضرہ سے ہٹ کے ہوتا ہے۔ حالات حاضرہ سے مراد یہ ہے کہ جو زمانے میں نارمل قسم کے مسائل لوگ پوچھتے ہیں، طلاق کے، نکاح کے، عقیقے کے، بچوں کا نام بتا دیں کیا رکھیں، فلاں فلاں نارمل مسائل، ان سے ہٹ کے اس کے اسپیشل اگر کوئی آپ سوال سنیں کہ وہ بات کر رہا ہے عالمی حالات کی، وہ بات کر رہا ہے فلسطین کی، کشمیر کی، ٹرمپ کی اور انڈیا کی اور مذہبی جماعتوں کی اور اسی طرح جو جہادی تنظیمیں ہیں ان کی، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اسپیشل شخص اور اسپیشل پرسن ہے جو مجھ سے خاص حوالے سے میرا دماغ، میرا ذہن اور میرا دل پوچھنا چاہتا ہے، اس کو اگلوانا چاہتا ہے، اور اس میں کیا چل رہا ہے اور میری دلی کیفیات اور محبتیں کن کے ساتھ ہیں، تو آپ سے وہ اس چیز کو جانچنا اور پرکھنا چاہتا ہے، تو اس حوالے سے وہ سوال کرے گا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کسی کا اندر پڑھنا چاہتے ہیں اور کسی کے اندر میں جھانتی ڈالنا چاہتے ہیں اور اس کے اندر کی کیفیات سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں کو بولنے دیں، آپ لوگوں کو بولنے دیں اور خاموش ہو کر سنیں۔ اکثر و بیشتر لوگ بولتے بولتے ہی سچ اگل دیتے ہیں، یہ بہت ہی عمیق بات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اور ایسی ہے کہ جس کی طرف ہماری عام طور پر توجہ نہیں ہوتی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سوال پہ سوال، کویسچن پہ کویسچن، اس کی بات کو کاٹتے ہیں اور مزید بات ہم اندر داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ان کی باتوں کے درمیان اپنی باتوں کو۔ اگر آپ کسی کو جانچنا چاہتے ہیں تو اس کو بولنے دیں،
خود خاموش ہو جائیں، وہ بولے اور بولے اور بولے۔ یہ بھی ایک تکنیک ہے کسی سے سچ اگلوانے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکثر لوگ لاشعوری طور پر بولتے بولتے جو کچھ ان کے دل میں حق اور سچ ہوتا ہے، جو حقیقت میں ہوتا ہے، وہ اپنی زبان پر لے آتے ہیں، حتیٰ کہ ان بولوں اور ان جملوں اور ان الفاظ کے بہاؤ میں انہیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا بات بتانا نہیں چاہتے تھے اور وہ بتا چکے ہیں۔ کون سی وہ بات تھی کہ جو ہم نے زبان پر نہیں لانی تھی، لیکن ہم لاشعوری طور پر اس بات کو زبان پر لا چکے ہیں۔ تو یہ دو اہم ترین یہ تکنیکس ہیں، ان کو آپ نے ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی طور پر میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو سروے وغیرہ ہوتا ہے نا معاشرے کے اندر، آپ دیکھتے ہیں اخبارات میں یا انٹرنیٹ پہ یا میڈیا پر یا مختلف قسم کے رسائل میں، جرائد میں لکھا ہوتا ہے کہ سروے رپورٹ۔ سروے رپورٹ کیا ہوتی ہے کہ وہ جو سروے کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس رپورٹ کو مرتب کیسے کرتے ہیں؟ اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے کویسچن کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سوال کر رہے ہیں، سروے کر رہے ہیں کہ پاکستانی عوام وہ مذہبی حوالے سے کتنا اپنے آپ کو مذہبی سمجھتی ہے، یا ان کے ہاں پاکستان کی ریاست کے لیے مذہب کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ تو وہ سوال کریں گے 200 آدمیوں سے، 2000 آدمیوں سے، 10,000 آدمیوں سے۔ سوال کیا ہوگا کہ کیا پاکستان میں اسلامی نظام ہونا چاہیے یا نہیں؟ یہ سوال کریں گے۔ اب لوگ اس کا جواب دیں گے، ایک شخص نے جواب دیا، دوسرے نے، تیسرے نے، 20ویں نے، 100ویں نے، 200 پر آنے والے فرد نے۔ تو اس طرح سے وہ پھر سارے سوالات کو اخذ کر کے نتیجہ نکالتے ہیں کہ کتنے بندوں نے ہمارے اس سوال کو نیگیٹو لیا اور کتنے نے پوزیٹیو لیا۔ یعنی ہم نے سوال کیا تھا کہ پاکستان کے لیے مذہب کتنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، تو اگر زیادہ نے کہا کہ ضروری ہے، ہونا چاہیے، کتاب و سنت کا قانون ہونا چاہیے، تو وہ پھر اخذ کر لیتے ہیں کہ ملک پاکستان کی اکثریت وہ کتاب و سنت کا قانون چاہتی ہے، وہ کتاب و سنت کا نفاذ چاہتی ہے، وہ کتاب و سنت کی بالادستی چاہتی ہے۔ اور اگر اس میں وہ زیادہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سیکولرزم ہونا چاہیے، یا فلاں نظام ہونا چاہیے، یا جمہوریت ہونی چاہیے، اسلام نہیں ہونا چاہیے، کتاب و سنت نہیں ہونی چاہیے، تو وہ لوگوں کے جوابات سے پھر اخذ کرتے ہیں کہ لوگوں کا مائنڈ کیا ہے۔ میرے پیارو، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، غیر ملکی این جی اوز جہاں پر وہ اپنی خفیہ اور لاشعوری محنتیں کرتی ہیں میڈیا کے ذریعے سے اور تشہیر کے ذریعے سے، تو اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ ان کا ہوتا ہے لوگوں کے اذہان پڑھنا، لوگوں کے دماغ پڑھنا، لوگوں کے اندر کی کیفیات کو جانچنا کہ جو ہم نے اتنی محنت کی، اتنے سال محنت کی یا ایسی محنت کی ہے، کیا اس کا کوئی نتیجہ، کیا اس کا کوئی رزلٹ بھی نکلا ہے یا نہیں۔ تو اس کے لیے پھر وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں سے سوالات کرتے ہیں۔ جب لوگوں سے سوالات کرتے ہیں تو لوگ جوابات جو دیتے ہیں اس سے پھر چیزیں اخذ کرتے ہیں، کشید کرتے ہیں کہ لوگ کیا سوچتے ہیں، لوگوں کے جذبات کیا ہیں، لوگوں کے احساسات کیا ہیں۔ تو اس طرح سے پھر وہ سروے رپورٹ ترتیب دیتے ہیں اور اس سے نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں کہ کتنے لوگ اس شے کے ساتھ ایگری ہیں اور کتنے لوگ اس شے سے ایگری نہیں ہیں۔ یا اسی طور پر آپ لوگ کتنے اسلام کو جانتے ہیں، کتنے نہیں، اس حوالے سے لوگوں کے سوالات کو دیکھیں، تو اس کے جواب میں جو لوگ بولیں گے تو اس سے پھر اخذ کر لیتے ہیں کہ اسلام سے کتنے لوگ آشنا ہیں اور کتنے لوگ نا آشنا ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کی تکنیکس استعمال کی جاتی ہیں اگلے بندے کا فرد کے اعتبار سے یا معاشرے کے اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے ذہن پڑھنا۔ تو یہ دو اہم ترین پوائنٹس ما قبل میں نے آپ کے سامنے کافی سارے پوائنٹس ذکر کیے ہیں، لیکن جو سر فہرست دو اہم ترین پوائنٹس ہیں، ان کو کبھی بھی صرف نظر نہ کرنا، یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ نمبر ایک، اگر آپ کسی کا دل دماغ پڑھنا چاہتے ہیں اور جانچنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے، یہ حقیقت میں ہے کیا، تو آپ ان سے کویسچن کریں، سوال کریں، تو ان کے جوابات جو آئیں گے نا، اس سے پھر آپ کشید کریں، اخذ کریں کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ اسی طور پر جو میں نے دوسرا پوائنٹ ذکر کیا کہ آپ اگلے بندے کو بولنے دیں، خود خاموش رہیں، وہ بولے اور بولے اور بولے، وہ جتنا بولے گا
تو اس بولنے کے دوران پھر ایک مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ لاشعوری دنیا میں پہنچ جاتا ہے، اور جب لاشعوری دنیا میں پہنچتا ہے اسے پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کون سی بات کہنی تھی اور کون سی نہیں کہنی تھی۔ تو وہ پھر ایسے موقع پر آ کر جو اندر حقیقت ہوتی ہے، پہلے وہ جھوٹ بول رہا ہو، ملمہ سازی کر رہا ہو، اس بات سے انحراف کر رہا ہو، لیکن پھر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ بولتے بولتے کہ وہ اندر کی جو حقیقی بات ہوتی ہے اس کو زبان پر لے آتا ہے۔ تو جب ہم ان دو چیزوں پر خصوصی طور پر ارتکاز کریں گے تو ہم اگلے بندے کی دلی، قلبی اور ذہنی کیفیات کو جانچ لیں گے اور پرکھ لیں گے۔ آج کی نشست کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ہم مزید اس عنوان پر گفتگو کریں گے۔